بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مرحبا. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبره أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. آواز آ رہی ہے دوستو؟ حدیث پاک کے درس میں حدیث مبارکہ میں اس کے پیچھے آپ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی
آپ فارغ ہو چکے تھے غسل سے اور آپ نے پوچھا من حاصل چادر یہ کون اس نے سلام کیا ان کو میں نے ادھر سے کہا میرا وہاں نہیں میں تو میں ابھی میں نے سلام کیا وہاں آپ نے فرمایا نہ کرنا کیوں نہیں مانا تو میں ہم کو خوش آمدید میری بات ہے نبی سے بات کے اندر ایک خاص جگہ ہوتی ہے جس سے کوئی بات ثابت کرنا محسوس ہوتا ہے تو آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ خوش آمدید ہو تو میں ہم کے تو ایک بات تو اس سے بالکل صاف ہو گئی کہ جب سلام سنت طریقے پر ہو جائے اس کے بعد یہ رائج طریقہ کسی بھی زبان اور قوم کا ہو انسان بطور سامنے والے کو خوش کرنے کے استعمال کر سکتا ہے جیسے یہاں پر میں ہوا اب دیکھیں عربی زبان میں اتنا کمال ہے کہ ان کے الفاظ میں بھی ایک معنی ہوتا ہے یہ رحم رحم سے اور رحم کے معنی آتے ہیں وسعت خوشان اور کبھی کبھی اگر مہمان چلا جائے اور میزبان اس انداز سے ملاقات کرنے کے مہمان سمجھ جائیں گے اگر خوش نہیں ہوا تو یہ اس پر تو بھول جاتے ہیں تو انسان جلدی نہیں کرتا وہاں بیٹھے تو مرحبا کے معنی کیا ہے کہ آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی وسعت تو لفظ سے نہ خوبصورت ہے تو مہمان مطمئن ہو جائے خوش ہو جائے وہ الفاظ استعمال کروایا اسی طریقے سے اغلب و سملن کے الفاظ بھی ہے الگ کے معنی ہوتے ہیں اپنوں کے سمن کے معنی ہے نرمی کے سہولت اس میں آپ میرا اور سامنے والا کہیں اغلب و سملن کہ آپ کو اپنے گھر والوں میں آئے ہیں اور بڑی راحت سکون والی جگہ میں آئے ہیں بالکل ہوتے ہیں تو ان کلمات انسان ترغیب کے لیے خوش آمدید کے لیے بالکل استعمال کر سکتا ہے جب میں نے عرض کیا کہ یہاں پر کسی کو لکھا ہے کہ اگر انسان سنت نیت سے استعمال کرے یہاں پر اس طرح میں استعمال کروائے ہے تو سنت کا ثواب بھی اس میں شامل اچھا اب اس حدیث سے وہ باتیں اشارہ کرواتی ہے اکثر وہ کافی حدیث کی کتابوں میں ایک بات جو کہ حضرت بہانی رضی اللہ عنہ کی تشریف ہے یہ فتح مکہ والا دن اور کچھ لوگوں کے لیے آپ نے بڑے سخت احکامات جاری فرمائے گئے لوگوں کی معافی کی لیکن کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن سے آپ علیہ السلام انتہائی بے برداشتہ اور ناراض اور آپ نے ان کے لیے فرمایا وہ جہاں ملے ان کو مارا ان کو نہ چھوڑا یہاں تک بھی ہے کہ ایک شخص جو آپ علیہ السلام کے بارے میں نہایت مذہبت کے ہجوم کے اور نامناسب اشعار کہتا تھا آپ نے اس کا نام لیا کہ اس کو مارا اس نے جو سنا وہ جگہ کھانے کعبہ کے خلاف میں اندر چلا گیا یہاں تو کچھ نہیں صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ اتنے قتل نام تھا اتنے قتل آپ اور نام اتنے قتل ہو جاتے کعبے کے خلاف میں چلا گیا آپ کیا کریں آپ نے فرمایا بہت ہی اس کو مارا نہ چھوڑا کچھ دن کے لیے جیسے آتا ہے روایت دیکھیں اکثر مقدمہ کی زمین کو اپنے آپ علیہ السلام کے لیے خیال کرنا اور آپ نے فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد اب قیامت تک کے لیے زمین کو رکھ پائی اور اس نے کسی لوگوں نے بنایا کچھ سخت احکامات ان میں سے دو افراد ایسے تھے کہ جن کو پتہ چلا کہ ہمارے نام آئے ہیں ہمیں بھی مدد لیا جائے کیا کریں کسی نے کہا کہ وہ مہمانی کے پاس چلتے اور کیونکہ عمر علیہ السلام کا بنی کی رشتہ ہے آپ نے اپنے گھر ہی کیا کرتے ہیں تو کچھ حضرت نے اس مہمانی کے بعد سلام کیا اور مرحبا فرمایا تو آپ نے فرمایا وہ مہمانی کیسے آنا
بات ہوئی. دوسری اہم بات یہ کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کروایا. 8 رکعت. اب یہ جو چانچ کے نوافل کی ایک بڑی دلیل، یہ چانچ کے نوافل مصنوع ہے، تو اس کی بڑی دلیل کی 8 رکعت پڑھنے کی بیان کہ آپ نے فجر مکہ کے موقع پر 8 رکعت پڑھی، اس لیے یہ بالکل چانچ کا وقت ہوا. لیکن بعض محدثین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ چانچ کے نوافل نہیں تھے بلکہ یہ شکر قدر کے نوافل تھے. اور انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ اگر اسلامی لشکر یا مسلمان کہیں غالب آ جائے یا کہیں سے خبر آ جائے کہ مسلمانوں نے کافروں پہ غلبہ پا لیا تو بطور شکر کے بھی 8 رکعت نفل پڑھنا یہ بھی سننا ہے. اور سمجھے دوبارہ چانچ بھی ہو سکتے ہیں اور نوافل شکر قدر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں اس حدیث میں ثابت ہیں. دوسری روایت جو ہے وہ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا مرحبا بِالراکب المہاجر. حضرت اکرمہ سے فرمایا خوش آمدید ہو اس مہاجر کے لیے جو چل کر آیا ہے اور اونٹ پر سوار. تو حدیث سے یہ بات تو ثابت ہوگی کہ آپ نے مرحبا کے عنوان استعمال فرمایا. باقی نہیں کہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے جو ہماری کتابوں میں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کیونکہ ابو جہل کے بیٹے اور اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بھی کوئی دشمنی کی جیسے معمول رہا. اور جب فتح مکہ کا دن ہوا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ طے نہیں اور آپ نے ان کا بھی نام لیا پھر اکرمہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ بھی بات اور یہ جا کے جدہ چلے گئے اور جدہ کے ساحل پر ایک کشتی تیار اور لوگ جا رہے تھے یمن. اکرمہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا یمن جانے ایک بندے کی جگہ ہے، اکرمہ جاتے اس میں سوال. اسی وجہ سے اس کشتی کی روانگی میں کافی ان کی اہمیت کو ان کا نام تھا ام حکیم بنت الحارث. ام حکیم رضی اللہ عنہ یہ صحابیہ تھی اور یہ بڑی سمجھدار اور ایک خاتون تھی. شوہر کی حرکتوں سے بیزار تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ فتح مکہ ہوا اور سب کے لیے معافی بڑے 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 معاف ہو گئے ہیں لیکن جو چند لوگوں کے نام ہے اس میں میں نے شمار کرنا کیا. تو انہوں نے کیا کیا فرماتی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ اکرمہ کے لیے آپ نے فرمایا نہیں اس نے بہت سکا ہے. تو نے آپ علیہ السلام سے دوبارہ درخواست کہ آپ اگر میں ان کو آپ کے پاس لے آؤں تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا اکرمہ نہیں آئیں گے میرے پاس. انہوں نے فرمایا اگر میں لے آؤں آپ نے فرمایا جا کے لے آؤں، اگر وہ آئیں گے میں ان کو معاف کر دوں. انہوں نے معلومات کی پتہ چلا کہ وہ جدہ چلے گئے. دوڑتے ہوئے سواری پر بیٹھ کر جدہ پہنچی اور اللہ کی شان کشتی کسی وجہ سے ہو گئی. اکرمہ اس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ آواز ہے. اس نے کہا میری خیر نہیں، آج مجھے نہیں چھوڑا جائے گا. چاہے ہم آپ سے کہا کیا لیکن مجھے قدر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسی ہستی نہیں. انہوں نے جو زبان سے ارشاد فرمایا اس کو پورا ہوتا ہے آپ میرے ساتھ. تو اکرمہ کو لیا اور حاضر ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں. تو آپ نے جب دیکھا کہ اکرمہ آئے ہیں اور چونکہ دن پہلے آپ کے نہیں ہوئی برکت کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بھی کام کیا ہے. اور جب یہ پہنچے اوپر تو آپ نے فرمایا مرحبا جزاک محمد سے وہ آدمی جو اونٹ پر بیٹھ کر آیا ہے اس کے لیے بھی خوش آمدید مسلمان ہوگا. لیکن پھر کیا ہوگا کہ جس مجلس میں جاتے تھے ان کا تعارف بنا. ان کو لوگ کہتے تھے ایک تو حقوق ملنا ایک تو حقوق ملنا اللہ کے دشمن کا بیٹا اللہ کے دشمن کا بیٹا اتنا سخت معاملہ ہے. لیکن آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں تو پوری کھانے کے قابل نہیں رہا. جب جہاں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کا بیٹا لوگوں کے نام سے پکارتے ہی کتنے آگے ہوئی. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا ہوگا خود کا انشان اور اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ حدیث سے ارشاد فرمایا الناس معادن ومعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. تو حدیث میں بڑی تفصیل آپ نے فرمایا کہ آئندہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کا تذکرہ بھی نہیں ہو اور اکرمہ کو اس کے باپ کی نسبت سے نہیں اتارا. اس دن کے بعد پھر کسی صحابی نے ان کے لیے یہ تعمیر استعمال نہیں کرا. اس سے دو پہلو سامنے. ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کی شفقت اور محبت اور رحمت کا سمندر کیسا تھا اتنی بڑی بات. اور دوسری طرف صحابہ کرام کی اطاعت عقیدت اتباع ماننے کا جذبہ کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ بس ختم آج اس کے بعد میں پڑھ کریں. تمہارے حال یہ بھی ایک سنت ہے کہ اگر انسان کسی کے لیے کلمات ترغیب استعمال کرے مرحبا کو ساتھ ہو جائے اس پر سنت کا ثواب ہے. اللہ